بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے درس ہدایت الناب نمبر 33 کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ تو بقیہ درس ہے المجرورات کا، وہ پڑھیں گے ہم، اور اس کے بعد نیا سبق ہمارا شروع ہوگا التوابع۔ تو پہلے التوابع کی عبارت پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب نکات بنائیں گے تو پھر جو المجرورات کا حصہ باقی ہے، اضافت لفظیہ وغیرہ، اور وہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ توابع کا جو بیان ہے یہ خاتمہ کے طور پر ہے اس باب کے۔ اس میں کچھ تفصیل بھی ہے جو چلتی رہے گی، تو دیکھیں گے کہ یہ خاتمہ اس باب کا جو ہے وہ کب اختتام پذیر ہوتا ہے، کیونکہ ہر تابع کی تفصیل ہے۔ تو فرماتے ہیں الخاتمۃ فی التوابع، اس باب کا جو خاتمہ ہے وہ توابع کے بیان میں ہے۔ اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربة كان اعرابها بالاصالة بأن دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، کہ یہ جو مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات بیان ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی اعراب بیان ہوئے ہیں یہ اصلی اعراب تھے، اصالتاً بیان ہوئے ہیں کہ عامل آتا ہے اور اس عامل کی وجہ سے جو بھی عمل وہ کرتا ہے، جو بھی وہ اعراب دیتا ہے، وہ ان کا اعراب بن جاتا ہے۔ یہ تو تھا بالکل ڈائریکٹ عامل اور اس کا عمل، ڈائریکٹ اعراب جو ہے وہ بیان ہو رہا تھا۔ تو جو ڈائریکٹ ہو تو اسے کہتے ہیں اصالتاً، اور جو انڈائریکٹ ہو اسے کہتے ہیں تبعاً۔ تو اب توابع جو ہے یہ تابعن کی جمع ہے، تو یہاں جو اعراب آئیں گے یہ اصالتاً نہیں آئیں گے بلکہ تبعاً آئیں گے، یعنی ڈائریکٹ نہیں ہوں گے بلکہ انڈائریکٹ ہوں گے۔ فرماتے ہیں قد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، اور کبھی اسم کا اعراب اس کے ما قبل کی تبعیت میں ہوتا ہے، اس کے تابع ہو کر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اعراب اس کا ہوگا اس تابع کا اعراب بھی وہی ہوگا۔ وَيُسَمَّ التَّابِعُ، اس کو تابع کہا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے اس کا تابع۔ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ وہ اتباع کرتا ہے اپنے ما قبل کی اعراب میں۔ تو جس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، جس کے تابع ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متبوع۔ تو اب دوسرے لفظوں میں تابع کا، ہر تابع کا اعراب وہ ہوگا جو متبوع کا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، تو وہ ہر وہ اسم ہوتا ہے، دوسرا اسم ہوتا ہے معرب، جو اپنے سابق یعنی اپنے متبوع کے اعراب کے مطابق ہوتا ہے ایک جہت سے۔ وَالطَّوَابِعُ خَمْسَةٌ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر ایسے تابع کتنے ہیں؟
جو اپنے مطبوع کے اعراب کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ توابع کی تعداد 5 ہے، 5 اقسام، 5 قسمیں ہیں۔ النعت، پہلا ہے نعت، اور اس کو صفت کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں صفت بھی کہتے ہیں۔ والعطف بالحروف، اور دوسرا عطف ہے حروف کے ساتھ۔ والتاکید، اور تیسرا تاکید ہے۔ والبدل، چوتھا جو ہے وہ بدل ہے۔ وعطف البیان، اور پانچواں جو ہے وہ عطف بیان ہے۔ اس کے بعد پہلا جو ہے النعت، جس کو صفت بھی کہتے ہیں، اس کی تفصیل شروع ہو گئی۔ ہم یہ متن بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر آج ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم اس کے نکات بھی انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ فرماتے ہیں فصل النعت طابع يدل على معنى في مطبوعه، نعت وہ تابع ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے، جو بتاتا ہے اس معنی کو جو اس کے مطبوع میں ہوتا ہے۔ نحو، جیسے جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایک مرد جو عالم ہے۔ تو یہاں رجل منعوت اور عالم اس کی نعت، دوسرے لفظوں میں رجل موصوف اور عالم اس کی صفت۔ او فی متعلق مطبوعہ، یا پھر اس مطبوع کا متعلق ہوتا ہے یا متعلق ہوتا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ زیادہ استعمال کریں تو اچھا ہے۔ متعلق اسم فاعل بن گیا، متعلق اسم مفعول بن گیا۔ نحو جاءنی رجل عالم ابوہ، ہاں اس کا متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ آیا میرے پاس ایک مرد جس کا باپ عالم ہے۔ وَيُسَمَّى صِفَةٌ ایدن، اور اس نعت کو صفت بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ صفت ہو تو پھر موصوف صفت، نعت ہو تو منعوت اور نعت۔ والقسم الاول، اور جو پہلی قسم ہے، یتبع مطبوعہ فی 10 اشیاء، اشیاء اس لیے پڑھیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو پہلی قسم کا جو تابع ہے، یعنی تابع کون سا؟ یہ جو نعت کی اب بات ہو رہی ہے، اب صفت کی بات ہو رہی ہے، نعت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے، یہ اس کی جو پہلی قسم ہے وہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ فی الاعراب، اعراب میں، تو جو اعراب مطبوع کے ہوں گے وہی تابع کے ہوں گے، جو منعوت کے ہوں گے وہی نعت کے ہوں گے، جو موصوف کے ہوں گے وہی صفت کے ہوں گے۔ والتعریف، معرفہ ہونے میں بھی یہ اس کے تابع ہے۔ اگر مطبوع معرفہ ہے تو تابع بھی معرفہ ہوگا۔ والتنکیر، نکرہ ہونے میں بھی، اگر مطبوع نکرہ ہے تو تابع بھی نکرہ ہوگا۔ والافراد، مفرد ہونے میں، اگر منعوت مفرد ہے تو اس کی جو نعت ہے وہ بھی مفرد ہوگی۔ والتثنیت، مثنیٰ ہونے میں، اگر مطبوع مثنیٰ ہے تو تابع بھی مثنیٰ ہوگا۔ والجمع، جمع ہونے میں بھی، اگر مطبوع جمع ہے تو تابع بھی جمع ہوگا۔ والتذکیر، مذکر ہونے میں، اگر مطبوع مذکر ہے تو تابع بھی مذکر ہوگا۔ والتانیث، اور مؤنث ہونے میں، اگر تابع مؤنث ہے تو مطبوع بھی اس کا مؤنث ہوگا۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن میں ہر تابع، یعنی اب تو پہلی قسم کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں نعت کی، صفت کی بات ہو رہی ہے، تو صفت کی پہلی قسم جو ہے وہ اپنے مطبوع کی تابع ہوگی ان 10 چیزوں میں۔ نحو جاءنی رجل عالم، ورجلان عالمان، ورجال عالمون، وزید العالم، وامرأة عالمة، یہ تو ہو گئی پہلی قسم۔ والقسم الثانی، کون سی؟ جو اس کے متعلق میں آتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا
جانی رجل عالم ابوہ، اب اس کی بات ہو رہی ہے، انما یتبع متبوعہ فی الخمسۃ الاول فقط، تو یہ جو ہے یہ پہلی پانچ جو ہیں کون سی ہو گئی؟ اعراب، تعریف، تنکیر، افراد اور تثنیہ، یہ جو پہلی صورتیں ہیں ان میں آنی الاعراب والتعریف والتنکیر، كقوله تعالى من هذه القرية الظالم أهلها، ہاں، وفائدۃ النعت، اب آگے فائدہ بتاتے ہیں کہ اس نعت کا اور اس صفت کا فائدہ کیا ہے۔ تخصیص المنعوت، منعوت کی تخصیص کرنا، اس کو خاص کرنا ہے، کب؟ ان کان نکرتین، اگر دونوں نکرہ ہو، نہ جاءنی رجل عالم، تو اب رجل نکرہ تھا نا، لیکن عالم کہہ کر اس کی تخصیص کر دی گئی کہ کوئی عام مرد نہیں آیا، بلکہ عام مردوں میں سے ایک ایسا مرد آیا ہے جو عالم ہے۔ وتوضیحہ، ہاں، اور اس کی وضاحت کرنا، کب؟ ان کان معرفتین، اگر دونوں معرفہ ہوں، منعوت بھی نعت بھی، نحو جانی زید الفاضل، آیا میرے پاس زید جو فاضل ہے، فاضل سے مراد کیا؟ یعنی عالم ہے۔ وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی صرف ثنا یعنی تعریف اور مدح، مدح کا معنی بھی تعریف ہے، ہاں، مدح عام ہے، ثنا بھی عام ہے، کہ زبان سے ہو یا دل سے ہو یا حرکات سے ہو، عمل سے ہو۔ نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں مجرد ثنا ہے۔ وقد یکون للذم، اور کبھی مذمت کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ نعت یا صفت، نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقد یکون للتحقیق، اور کبھی تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے، نحو نفحۃ واحدۃ، ایک ہی پھونک۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، نکرہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ سے پھر اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، نحو مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَبُوهُ عَالِمٌ، میں ایک مرد کے پاس سے گزرا جس کا والد عالم ہے، او قام ابوہ، یا اس کا والد کھڑا تھا، والمدمر لا یوسف ولا یوسف بہ، اور جہاں تک ضمیر کا تعلق ہے تو نہ تو وہ خود موصوف بنتی ہے ضمیر، اور نہ اس کی وجہ سے کسی اور کو موصوف بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا درس ہے التوابع میں۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ یہ 5 ہیں، ان میں سے ہم نے پہلا جو ہے وہ نعت پڑھ لیا جس کو صفت بھی کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نکات کی طرف۔ تو نکات میں پچھلے مجرورات میں سے اضافت کی جب بات چل رہی تھی تو اضافت معنویہ اور اضافت لفظیہ کی بات ہو رہی تھی، تو اس کو پہلے ہم کر لیتے ہیں، پھر توابع کی طرف آتے ہیں۔
تو آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ لفظیت سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو نمبر کون سا بنے گا اس کا؟ نہیں، آخری پوائنٹ مجھے بتائیں. نہیں، مانویہ کے جو ہم نے ختم کیا وہ آخری کیا ختم کیا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں جی لفظی کی طرف. تو آپ ایسے کریں، ہیڈنگ لگا کے نئے شروع کر دیں. ہاں ایسے کر لیں، ہیڈنگ بنا لیں اضافت لفظیہ. اضافت لفظیہ ہیڈنگ ہو جائے گی تو پھر اس کے اپنے شروع ہو جائے گی. نمبر 1، اضافت لفظیہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت ہو. مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. تو ادھر مانویہ میں کیا تھا؟ صیغہ صفت بھی نہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف بھی نہ ہو. تو یہ اس کا الٹا ہو، صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو. اور وہ اور بر تقدیر انفصال ہو. ایسے کر لیں، اور بر تقدیر انفصال ہو. جیسے ضارب زیدن، ضارب زیدن، یہ الف لگا لیں ابجد میں سے. اور با کیا ہے؟ حسن الوجہ، حسن الوجہ. وفائدتها تخفیف من لفظ فقط. اور دوسرا پوائنٹ اس کا، اضافت لفظیہ کا فائدہ صرف لفظ میں تخفیف ہے. ہاں لفظ کم ہو جاتے ہیں، آسانی.
آگے جی تیسرا پوائنٹ، تو اب اضافت لفظیہ کا تو بیان تو فارغ ہو گیا نا ایک قسم کا. جب اس میں صحیح یا جاری مجرد صحیح کی طرف اضافت ہو، جب اس میں صحیح یا جاری مجرد صحیح کی طرف اضافت ہو، یا یوں کر لے جب اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح کی طرف کی یا متکلم کی طرف، ایسے کر لو. جب اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح کی اضافت، جب اس میں صحیح یا جاری مجرا صحیح کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو، تو آخر کو کسرہ دیں اور یا متکلم کو ساکن کریں، ساکن کر دیں یا فتح دیں، ساکن کر دیں یا فتح دے دیں. اب یہ انداز تھا کہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے. جیسے غلامی دلوی زبجی، غلامی دلوی اور زبجی. یہ الگ مثال ہو گئی، اس کے نیچے دو لکیریں بنا کر لیں اور اس کے نیچے ایک ایک. وہ اگلا پوائنٹ الگ بنا رہا ہے. یہ چار تین ہو گیا اور چوتھا بنا لیتے ہیں الگ. اور اگر اسم کا آخر الف ہو تو اس کو ثابت رکھا جائے گا. جیسے اساج اور رہائی. برخلاف
حزیل کے، جیسے عصیہ و رحیہ. اگلا پوائنٹ پانچواں بنا لیں. اگر اسم کے آخر یا مکسور ہو، یا مکسور ہو اور اس کا ظاہر ہے اور اگر اسم کے آخر میں یا ہو، ایسے کر لیں، یا ہو اور مکسور ہو اس کا ماقبل، یا جس طرح آپ آسان سمجھیں ایسے بھی اگر اسم کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، ایسے صحیح لکھ لیں. میں نے پہلے اس طرح لکھ دیا، اگر اسم کے آخر میں یا ہو اور مکسور اس کا ماقبل، تو یا کو یا میں ادغام کر کے دوسری یا کو فتح دیا جائے. یا فتح دے دیں، ایسے کر دیں، فتح دے دیں. تاکہ التقائے ساکنین نہ ہو، تاکہ التقائے یعنی دو ساکنوں کا ملنا، تاکہ التقائے ساکنین نہ ہو. جیسے قاضی، قاضی اور قاضیہ. اس کو آپ ایسے کر لو نا، جیسے قاضی اور قاضی کو آپ مزید آسان کر لو، جیسے قاضی میں، ایسے کر لو جیسے قاضی میں قاضیہ. تو اب یہ قانون ادھر چل جائے گا. اگلا پوائنٹ، وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا، اور اگر اسم کے آخر میں، اور اگر اسم کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو،
یعنی واؤ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، ما قبل واؤ ما قبل مضموم ہو تو اس کو یا سے بدل دے، تو اس کو یا سے بدل دے اور اسی طرح عمل کریں، یہ جو قاضیہ کا ہے، جیسے مسلمیہ، تو اس میں یہ اوپر والا چکر بھی ہم نے کیا ہے، مسلمیہ کی کہانی پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہے جی اسماء ستہ مکبرہ کا قاعدہ ہے، اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو آپ یوں کہیں گے، کیسے؟ جیسے کتاب میں لکھا ہوا اخی، ابھی، حمی، حنی، وفی، واؤ نہیں لگانا، فی، اکثر کے نزدیک، یہ اکثر کے نزدیک یہ جو ہے نا فی کے ساتھ ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک جس میں کم لوگ ہیں، ایک قوم، اور ایک قوم یا گروہ کے نزدیک فمی، ہے، ایسے کرنا۔ زو کے بارے میں اگلا پوائنٹ ہوگا الگ، تو یہ 7 ہے، تو یہاں شروع کر دیں 8، اور زو ضمیر کی طرف بالکل مضاف نہیں ہوتا، اصلاً لکھا ہوا ہے نا، تو اصلاً کا معنی ہوتا ہے بالکل مضاف نہیں ہوتا، تو وہ پھر ان سے نکل گیا نا، تو یہ پیچھے کتنے بچ گئے؟ 1 2 3 4 5، تو ان 5 کے ساتھ تو یا متکلم لگ گئی ضمیر، لیکن زو جو ہے جو چھٹا تھا وہ ضمیر کی طرف بالکل مضاف نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک اعتراض تھا، تو اعتراض کا ہم پوائنٹ نمبر 9 بنا لیتے ہیں، ویسے ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو کیا خیال ہے، یا اسی کے ساتھ نہیں اعتراض الگ بنا لیتے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اعتراض آپ نے مصنف کہے، مصنف نے کہا ہے کہ ذو
ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، جبکہ ایک شعر میں وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے اور وہ شعر یہ ہے، آگے شعر کی علامت، اس کو ایک ہی لائن میں لکھنا ہے نا تو علامت ادھر ہی لگا دے. انما یعرف ذا الفضل منن، انما یعرف ذا الفضل منن، من الناس، من الناس، آپ اکٹھا لکھیں یہ تھوڑا سا فاصلہ کر دیں، لیکن یہ منن ادھر بنا ہے پورا، منن ناس زبو ہو، آپ اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں زبو ہو، ہاں زبو زو کی جمع ہے، اچھا زبو ہو، ادھر نوٹ زبو زو کی جمع ہے، اور زبو کی دوسری شکل کیا ہے جب جری حالت ہو تو اس کی دوسری شکل کیا ہے؟ ہاں زبی ہے. چلو یہ نوٹ بھی آ گیا. اب کیا ہے؟ انما یعرف ذا الفضل، اکٹھے لکھ لیں، انما یعرف ذا الفضل لمن الناس زبو، بس میرے خیال میں ہاں انما یعرف ذا الفضل، ہاں ٹھیک ہو گیا. تو یہ لام جو ہے نا، یہ لام یہ آگے چل رہا ہے، لمن الناس، انما یعرف ذا الفضل لمن الناس زبو ہو، تو آپ جوڑ کے لکھ لو لیکن سمجھ بھی لو، یعنی ضاد کے بعد اس طرح ایک پتلی سی لکیر لگا لو، یہ لمبی ایسے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلا مصرع یہاں ختم ہوا، انما یعرف ذا الفضل لمن الناس زبو ہو، لیکن اکٹھا جوڑ کے آپ نے لکھنا ہے، لیکن لکیر ایسے لگا لینی تاکہ آپ کو پتا ہو. اب یہ جی اعتراض ہو گیا، مصنف نے کہا ہے کہ ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، جبکہ ایک شعر میں وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے اور وہ شعر یہ ہے انما یعرف ذا الفضل لمن الناس زبو ہو. نوٹ زبو زو کی جمع ہے، اس کی دوسری شکل زوی ہے. اچھا اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جواب مصنف نے کیا دیا ہے؟ شاذ، یہ شاذ کا مطلب نادر، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ شاذ. 9 پوائنٹس پورے ہو گئے. انما بے شک یعرف پہچانتے ہیں ذا الفضل فضل والے، من الناس لوگوں میں سے، زبو ہو ان اہل فضل کو. ٹھیک ہوگا، فضل بمانا فضیلت ہے، کہ فضیلت والوں کو لوگوں میں سے
لوگوں میں سے فضیلت والوں کو فضیلت والے ہی پہچانتے ہیں. یہ ترجمہ اس کا. تو زبو ہو کیا مطلب؟ یہ جو ضمیر ہے نا ہو کی، یہ کدھر جا رہی ہے؟ اس الفضل کی طرف جا رہی ہے، ذل فضل کی طرف، کہ لوگوں میں سے فضل والے ہی فضل والوں کو جانتے ہیں. یعنی فضل والے ہی کس کا ترجمہ ہے؟ انما کا. فضیلت والے ہی لوگوں میں سے فضیلت والوں کو جانتے ہیں. اب اگلا پوائنٹ لکھنے کی ضرورت نہیں. جب ان کو اضافہ سے کاٹ دو گے نا تو الگ الگ سب اضافہ سے کاٹو گے تو کیسے ہوگا؟ یا متکلم کی اضافہ سے کاٹا تو اخن، ابھی یا کو کاٹا ابن، ہمن، ہنن. اور یہ جو فی ہے نا فی، تو اس کو ہم پڑھیں گے فمن. اس کو اضافہ سے کاٹنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ فمن. ہاں تو یہ فمن ہو جائے گا. اور کچھ کے نزدیک چونکہ فوہن بھی ہے تو فوہن کی وجہ سے پھر یہاں فی پڑھتے ہیں اکثر، اور کچھ فمن سمجھ کے فمی پڑھتے ہیں. ہاں تو فی کا مطلب بھی میرا منہ اور فمی کا مطلب بھی میرا منہ. زو جو ہے، زو کے بارے میں یہ پکا نوٹ آپ لکھ لیں گے، زو اضافت سے جدا ہو سکتا ہی نہیں. اس نے کسی نہ کسی چیز کی طرف اضافت ہونا ہوتا ہے. ضمیر کو چھوڑ دیں. باقی جیسے ہم پڑھ چکے ہیں ذل حال، تو کدھر حال کی طرف ہو رہا ہے نا. تو یہ اگلا پوائنٹ بنا بھی لیں، لکھ بھی لیں تو اچھا رہے گا. اب ان میں اضافت حرف جر والی ہے جو آخری بات حضرت نے کی ہے، تو وہ آگے قسم ثالث میں جہاں حرف جر کا بیان آئے گا تو وہاں تفصیلی بیان ہو جائے گی. تو یہ پچھلا مجرورات کا جو بقیہ تھا اس کے نکات ہم نے بنا لی. آج ہم نے توابع کا پڑھا، تو توابع میں اب پوائنٹس بنا لیتے ہیں. نعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور شروع کے جو وہ بنا لیتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ یہ بنا لیں جی، توابع تابع کی جمع ہے، اور یہ وہ اسم ہوتا ہے جو اعراب وغیرہ میں اپنے متبوع کے تابع ہوتا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ بنا لیں جی، توابع 5 ہیں.
اور ایسے نمبر لگا لیں دائرہ میں نمبر 1. نعت نمبر 2. نعت کو بریکٹ میں صفت بھی لکھ لینا ہے. عطف بالحرف، عطف بالحرف. نمبر 3 تاکید. نمبر 4 بدل. اور نمبر 5 عطف بیان. چلو تو اب جو تفصیل پڑھی ہے ہم نے نعت کی صفت کی، تو انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ہوگی، کیونکہ ابھی 45 منٹ ہو چکے ہیں، تو پھر ہمارا یہ ویڈیو کا سلسلہ بھی بہت دراز ہو جاتا ہے. باقی جو ہم نے آفتہ ریکارڈ چیزیں پڑھنی وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت ارزانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.